بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پہاڑوں کی چڑیل کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ تاریخ راتوں میں پہاڑوں سے نکل کر اپنا شکار تلاش کیا کرتی تھی اور پھر ایک دن راکم سے بھی ٹکرا ہو ہی گیا۔ یہ میری جوانی کا دور تھا اور میں چکوال میں ویگن پر ڈرائیوری کرتا تھا۔ پہاڑی اور ریگستانی علاقے سے میں سواریاں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جاتا تھا۔ میں دشوار کھٹن راستوں سے واقف تھا اور بلا ڈر و خوف ڈرائیوری کر رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اندھیری رات تھی اور میں راستہ بھول گیا۔ ساری رات میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا، لیکن میری سمجھ میں وہ جگہ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میں ویگن پہاڑوں کے نیچے کھڑی کر کے سوچوں میں گم تھا کہ ایک محجبین چمکتا چہرہ لیے میرے قریب آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی اس کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھنے لگا کہ اندھیری رات ہونے کے باوجود اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اتنی رات کو ان پہاڑوں اور ریگستانی علاقے میں اکیلی لڑکی کا کیا کام ہے؟ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ محجبین کوئی چڑیل تو نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام بتاتے ہوئے ان کا نام بھی پوچھ لیا۔ تم اندھیری رات میں ان پہاڑوں میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم لاوارث ہو؟ میں نے سوال کی اس پر بچھاڑ کر دی۔ میرا نام نازنین عرف نازو ہے، لیکن سب سوال کا جواب اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا تو ضرور تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن تم اندھیری رات ویگن لیے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی میری طرح رات کو سیر و تفریح کرنے کا شوق ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، نہیں تو میں ایک مزدور ہوں اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ میں چکوال سے سواریاں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا کہ راستہ بھول کر یہاں آ گیا ہوں۔ نازو نے مسکرانے والے انداز میں بتایا، اس وجہ سے ہماری اور تمہاری ملاقات ہونی تھی جو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم ایک خوبصورت نوجوان ہو، تم سے دوبارہ ملنے کو دل کرتا ہے، لیکن مجھ سے ڈرو مت، کیونکہ مجھے تم مخلص، ہمدرد اور دل سے پیار کرنے والے لگتے ہو۔ جو دل سے پیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی آزما لینا، یہ راستہ تمہیں تمہاری منزل نور پور کی طرف لے جائے گا۔ میں ویگن میں بیٹھنے لگا تو اس محجبی نے دوڑ کر میری سائیڈ کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے بتایا، تم سے دل لگایا ہے، گاؤں جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم وفادار لوگ ہیں، بے وفا نہیں۔ پھر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر ہم عمر دوستوں کو بتایا۔ میرے دوست فیاض خان نے بتایا، اندھیری راتوں میں پہاڑوں میں لڑکی نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً چڑیل ہوگی۔ یار اپنا خیال رکھنا، ورنہ یہ تجھے نقصان پہنچائے گی۔ چڑیلیں کئی روپ دھار لیتی ہیں، آدمی انہیں پہچان بھی نہیں سکتا، کیونکہ نوجوان لڑکے خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر محبت کرنے کا اقرار کر لیتے ہیں۔ فیاض خان ویگن چلا کر کچھ تجربہ ضرور ہوا ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فیاض خان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ کیسے؟ کیا تم بھی جن ہو؟ میں نے ماتھے پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بتایا، میں جن تو نہیں، انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل بھی دی ہے۔ میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ سورت یاسین کا تعویذ ہر وقت میرے گلے میں موجود رہتا ہے۔ دوسرا، مجھ پر میرے پیر و مرشد کا سایہ ہے۔ جہاں مصیبت میں پھنس جاتا ہوں، مرشد کو یاد کرنے سے میری ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرا دوست پروانہ آ گیا۔ میں نے بتایا، یار پروانے، اچھا ہوا تم آ گئے ہو، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے۔ پروانہ نے فیاض خان کو دیکھ کر بولا، ہاں کیوں نہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر میں نے ساری بات اس کے گوشے گزر کر دی تو وہ سوچوں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ واہ پروانہ، ابھی سے تم نیند کی وادیوں میں کھو گئے ہو، جاگو اور مجھے کوئی صحیح مشورہ دو تاکہ میں اس چڑیل سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ پروانہ نے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فیاض خان، اکرم شیر جوان ہے اور بزدل نہیں کہ ڈر کر بھاگے گا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ضرور آنی ہے۔ میں نے ویگن کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، مہربانی ہے اس کی کبھی کہیں ویران جگہ پر خراب یا پنچر نہیں ہوئی، اس نے ہمیشہ وقت پر پہنچایا ہے۔ سواریاں اس پہاڑوں کی شیرنی کا انتظار کرتی ہیں۔
کہ شیرنی آئے اور ہم اس پر جائیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، یار میں اس پہاڑ پر ضرور جاؤں گا، ورنہ وہ کہے گی کہ مرد لوگ بے وفا ہوتے ہیں۔ پروانہ کھانستے ہوئے بولا، اکرم ڈرو مت، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ فیاض خان بولا، پروانہ ٹھیک کہہ رہا ہے، 1 سے 2 بلے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب پہاڑوں کی طرف جاؤں گا تو بھائی پروانہ تجھے ضرور ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ ابھی تو مجھے اڈے کی طرف جانا ہے، روزی بھی کرنی ہے اور ویگن مالک کو بھی کما کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر اپنا دھندا کرو اور ہم بھی اپنے کام کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے کام کی طرف چلے گئے اور میں ویگن اڈے پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ڈرائیوروں نے گھیر لیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، خیر تو ہے، آج تم لوگوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ ڈرائیور ایک زبان ہو کر بولے، تمہاری شیرنی کی تعریف سنی ہے اس لیے دوڑے چلے آئے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، کیا تعریف سنی ہے شیرنی کی، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ ہر ڈرائیور نے اپنی اپنی بات کہی۔ میں ہنس کر سب کو باری باری جواب دیتا رہا، موڈ کسی سے خراب نہیں کیا۔ ایک ڈرائیور جس کا نام حنیف تھا، اس نے دوسرے ڈرائیور کو دھکا دیتے ہوئے کہا، یار تمہیں شوق ہے تو اکرم تجھے لے جاتا ہے اور پہاڑوں میں رہنے والی لڑکی سے ملا کر خود واپس آ جائے گا۔ اگر تیری قسمت نے ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے تیرے گھر والے ساری عمر تلاش کرتے رہیں گے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ ایک جوشیلا ڈرائیور جھنڈ میں سے نکلتا ہوا آگے آیا اور اپنی سانس درست کرتے ہوئے بولا، آپ سب لوگوں سے مجھے زیادہ جلدی ہے جن بھوت چڑیل اور پریاں دیکھنے کی۔ میں بچپن سے ان کے بارے میں سنتا آ رہا ہوں۔ ایک 1.5 عمر ڈرائیور بولا، مجھے لگتا ہے اس اڈے پر نئے آئے ہو، اور تمہارا نام کیا ہے؟ ڈرائیور نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، دسوت، مجھے پیار سے پیارا کہتے ہیں۔ 1.5 عمر ڈرائیور بولا، ٹھیک ہے، چڑیل کو بھی پیارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو انہیں پیارا لگتا ہے جلدی سے اسے اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ 1.5 عمر ڈرائیور کا نام راجا تھا۔ دوسرے دن شام کو جب میں واپس آیا تو راجا اور پیارا میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھ کر پوچھا، خیر تو ہے، آج میرا راستہ روک کر کھڑے ہو؟ راجا ہنستے ہوئے بولا، پیارا نازوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں نے پہلے پیارے کی طرف دیکھا، پھر راجا کی طرف دیکھا تو راجا نے اشارے سے مجھے کہا، تم وہ جگہ اسے بتا دو جہاں تمہیں رات کو نازو ملی تھی۔ میں نے اسے پتہ بتاتے ہوئے کہا، وہ تجھے رات کو ملے گی۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ چل پڑا اور میں راجا کو اپنی ویگن پر بٹھا کر اڈے پر آ گیا۔ کچھ دنوں بعد پیارا ملا تو میں نے اس سے پوچھا، نازو کے پاس نہیں گئے؟ پیارے نے شرمندہ ہوتے ہوئے بتایا، یار واقعی وہ لڑکی نہیں تھی بلکہ مکار چڑیل تھی۔ میں نے اس کی خوبصورت شکل ایک نہایت ہی خوفناک بھیانک چہرے میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی تو ڈر کر گھر کی طرف دوڑ لگاتی۔ میں نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ میرے آگے آ کر رک گئی۔ میں ڈر کر نیچے گر پڑا۔ یہ میری ماں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے میرے گلے میں اللہ تعالیٰ کے نام کا لاکٹ ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آئی۔ لیکن مجھے کہا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میں نے لرزتے اور کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، تم نے مجھے کس وجہ سے معاف کیا؟ نازو نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اس پاک نام کے صدقے جو تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے، ورنہ آج واپس نہ جاتا، نہ جانے کتنے لوگ میرے حسن پر قربان ہو کر میرا شکار بن گئے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو مجھے سخت بخار ہو گیا۔ کئی ڈاکٹروں سے میرے گھر والے دعا لائے مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار مولوی صاحب کے دم کرنے سے میں ٹھیک ہوا ہوں۔ تمہارے دل میں اب بھی ڈر خوف ہے تو جاؤ مولوی صاحب سے کہو کہ وہ تمہیں سورۃ یاسین کا پانی دم کر کے دیں، وہ پانی تم پیو۔ دوسرے دن سواریاں ملی تو انہیں لے کر اسلام آباد آ گیا۔ میں واپسی پر ویگن تیز چلا رہا تھا۔ مجھے خبر اس وقت ہوئی جب ویگن پیر کھارا شریف کے نمک کے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سواریوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ایک بوڑھی نے مجھے کوستے ہوئے کہا، اپنا نہیں تو ہمارا تو خیال ہوتا، اب نمک کے پہاڑ سے گاڑی نیچے کیسے اتارو گے؟ میں نے پہاڑ سے نیچے دیکھ کر کہا، میں خود پریشان ہوں، میری ویگن پہاڑ پر کیسے آ گئی؟ اب تو کوئی اللہ پاک کا نیک بندہ ہی اسے نیچے اتار سکتا ہے۔
اور پھر ہم ساری رات نمک کے پہاڑ پر ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ویگن میں ہی سو گئے۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی پہاڑ کے دامن میں کھڑی تھی۔ میں نے سواریوں کو جگاتے ہوئے کہا، جاگو، اللہ پاک نے ہماری دعا قبول کر لی ہے اور ویگن پہاڑ سے نیچے آ گئی ہے۔ ایک بڑھیا نے پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم سب کو نئی زندگی دی۔ میں بھی نہ دیکھ سکا کہ ویگن نیچے کس طرح اتری ہے۔ سب لوگ ویگن سے نیچے اتر کر پہاڑ کی اونچائی دیکھتے رہے اور یہ بھی سوچتے رہے ویگن اوپر کس طرح چڑھ گئی۔ یہ سب دربار والے بابا جی کی کرامت ہے۔ ہم سب زندہ سلامت اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نور پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔